لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاری في صحیح۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو محبت اور نفرت کا مرکز بنایا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا سابقہ جمعے میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دل میں کسی کی محبت نہ ہو۔ ہمارا آج کا بیان پچھلے بیان کے ساتھ متعلقہ ہے، اس لیے کہ پچھلے بیان میں وہ موضوع پورا نہیں ہوا تھا تو پھر وقت ختم ہو گیا، تو آج انشاءاللہ میں اس کو مکمل کروں گا۔ تو یہ دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے اور کسی نہ کسی سے ضرور نفرت کرتا ہے۔ تو بہت اچھا ہو کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو اور شیطان کی نفرت ہو۔ ہم اپنے اس بیان سے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی بس پھر کہتے ہیں نا بھاگ جاگ اٹھے، وارے نیارے ہو گئے، پھر لاٹری کھل گئی ہماری۔ اور اگر اللہ کی محبت اس دل میں نہ آ سکی تو بڑے خسارے کا سودا کیا ہم لوگوں نے۔ اصل میں اللہ کی محبت سے آشنا جو نہ ہوا، ہمیں پتہ نہ ہوا نا کہ اللہ کی محبت چیز کیا ہے۔ اللہ کی محبت جب دلوں میں آتی ہے تو کیا انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ قرآن بھی عجب کلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اطاعت کرتے ہوئے، اور ہمارا علاقہ جس پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے اس علاقے کو چھوڑ دو، تو ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا اپنے قریب والے مشیرین سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا فانظری ماذا تأمرین، آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ جیسے آپ کہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا شاید کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کر لیں، تو ملکہ بلقیس کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں آ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس بستی کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور بستی کے اندر عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے ٹکر لیں۔ وہ اگر ادھر داخل ہو گئے ہماری بستی میں، پھر ہماری بستی جو بھی ان کا علاقہ تھا جس کو اس نے بستی کہا وہ درہم برہم کر دیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، عربی بلاغت کی ایک اصطلاح ہے استعارہ۔ استعارے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے، یہاں اللہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ حقیقی اللہ کا نام، پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کا پیغام عرض کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ بادشاہ اس بستی کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب میں آیت کا پیغام عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ اس آیت کا ایک لحاظ سے جب بادشاہ حقیقی کا نام اللہ، جب بادشاہ حقیقی کی ذات اللہ وہ دل کی بستی میں داخل ہو جاتی ہے، دل میں اللہ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا نام، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت وہ اس دل کی بستی کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ کیا درہم برہم کرتی ہے؟ وہ یہاں اس دل میں بسنے والی ذلیل دنیا کو یہاں سے نکال دیتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ آخرت جو عزیز ہے، محبت والی ہے، عزت والی ہے، اللہ اس کو اس میں داخل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ دلوں میں آ جاتا ہے، اللہ دلوں میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہر کام سے پہلے دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس سے، ہر بول سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے میرے اس بول سے، تو دل میں اللہ لے آتا ہے، باقی سب نکال دیتا ہے، پھر اللہ اس کی دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے۔
پھر دل کی دنیا میں عزتوں کا جہان، آخرت کا شوق ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، پھر اللہ اس دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ صرف مومن کے دل میں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا، پورے عالم میں اللہ نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ اسی لیے ہے نا وہ حدیث ہے، پہلے تم سنتے تھے ویسے کوئی مسئلہ ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کسی انسان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ مومن کے دل کو توڑنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، اور جب آپ اللہ کے گھر کو توڑیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر والے آدمی کی بھی عزت کرتا ہے، یعنی اللہ نے دل کو اپنا گھر بنایا۔ اب یہ دل جس انسان کے اندر ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کی بھی قدر بن جاتی ہے۔ اللہ اس دل کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی تانا دیں کسی کو گالی دیں اور اس کا دل ٹوٹ جائے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اللہ پر اپنا سب کچھ فدا کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ ہمیں جو کہے گا ہم نے وہی کرنا ہے، ہماری اپنی کوئی خواہش نہ رہے۔ اور کرنے والے تو اللہ پر جانے دے گئے، کرنے والے تو اللہ کے نام پر سولیوں پہ لٹک گئے، اور کرنے والے اللہ کی محبت میں جان پر کھیل گئے کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی گھر کر گئی تھی کہ بس پھر ان کو دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، دل میں اللہ کی محبت آ گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن فرعون بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، حضرت آسیہ بہت خوبصورت تھی اور فرعون کو اس سے بہت محبت تھی۔ تو ایک دن فرعون نے بات کرتے کرتے اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اللہ تو محبوب ہے پھر ایمان والوں کا، اور محبوب کے خلاف بات ہو تو آدمی زبان سے نہ بھی بولے تو چہرے پہ تو کنٹرول نہیں ہے۔ تو وہ فرعون سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ کہانی اور ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو وہ پوچھا اس نے، موسیٰ پر ایمان لے آئی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا اللہ کو ایک مانتی ہو؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں۔ کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگا کہ موسیٰ کو چھوڑ دو اور اللہ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون کہنے لگا یہ ناز و نعمت دیکھ رہی ہو جس محل میں رہتی ہو، یہاں سے نکال دوں گا، اور اپنی عزت دیکھتی ہو دائیں بائیں نوکرانیاں پھرتی ہیں، یہ سب چھین لوں گا۔ تو جیسے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، وہ پھر نہ تکلیفوں کو دیکھتے ہیں نہ عزتوں کے جانے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا قتل کر دوں گا، پھر وہ نہ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا میخیں گاڑ کے جسم چھلنی کر دوں گا، پھر وہ نہ جسم کے چھلنی ہولنے سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا فرعون اب اس دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اب فقد ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اس نے کہا اچھا، جو اس بیوی سے محبت تھی اسی سے نفرت ہو گئی، تو اور حضرت آسیہ کو اللہ سے محبت ہو گئی۔ اور کہا حضرت آسیہ نے کہا میں اللہ کی محبت میں سب کچھ کر گزروں گی۔ اس نے کہا پھر امتحان لیتے ہیں تیرا، اللہ کی محبت۔ تو اس نے کہا کہ ساری نوکرانیاں ہٹا لو۔ نوکرانیاں ہٹا لی گئیں، وہ ایک عام سی خاتون بن گئی۔ اس سے ان کو کیا اثر پڑنا تھا عزت کے جانے سے؟ انہوں نے کہا وہی بات باقی ہے فرعون کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو گھسیٹو، اس کو گھسیٹ کے لایا گیا۔ ہے اللہ کی محبت بھی عجب شے ہے۔ جو بادشاہ کی بیوی تھی جس کے دائیں بائیں نوکرانیاں نوکر چاکر بستے تھے، آج وہ اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے اللہ، اور اس کو لایا گیا۔ فرعون نے کہا اس کو الٹا لٹا دو، اس کو الٹا لٹا دیا گیا۔ اس نے پھر بھی کہا اللہ۔ فرعون نے کہا یہ ایسے نہیں سیدھی ہوتی۔ کہا اس کے ہاتھوں کے اوپر میخیں گاڑ دو۔ الٹا کر کے ہاتھوں پر میخ، وہ بڑی میخ لے کر آئے اور اس کے ہاتھ پہ بادشاہ کی بیوی پر میخیں گڑ گئیں۔ اس نے پھر بھی کہا اللہ۔ اس اللہ پہ جانے دے سکتے ہیں پر اس اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہمیں تو اپنے اللہ سے محبت ہے۔ اس ظالم نے کہا اس کے پاؤں پہ میخیں گاڑ دو۔ اس کے پاؤں پہ ہتھوڑے لے کر میخ رکھ کر گاڑ دیا گیا، اور اس نے کہا اللہ نہیں چھوڑ سکتی، میخیں گڑوا سکتی ہوں۔ پھر اس ظالم نے کہا کہ اب اس کو مارو۔ ہے بادشاہ کی بیوی تھی اور وہ اسی محل میں پٹ رہی تھی۔ تو جب اس نے مارنے لگا تو محل تو چھوٹ ہی گیا تھا، تو دنیا سے جانے کا وقت ہے تو ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتی تھی بیچاری، منہ ایسے کیا، کہا رب، قرآن ہے ابن لی بیتن عندک فی الجنہ،
اللہ دنیا کا محل تیرے نام پہ چھوٹا ہے، آخرت کا محل تو دے دے۔ تو جب یہ دعا اس نے کی، اس ظالم کے مارنے سے پہلے ہی میرے رب نے اس کی روح پرواز کر کے بلا لیا کہ آسیہ آ جا بس میرے پاس۔ اتنا ہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، وہ بادشاہ کی بیوی ہو کر اسی محل میں میخیں گڑوا گئی، لیکن اس نے اللہ کو نہ چھوڑا، اور اللہ نے پھر اس کو جنت میں محل دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے نام پہ سب کچھ قربان ہے، ہمارا کوئی جذبہ نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، کوئی پیسہ نہیں، ہماری جان بھی جان نہیں، اللہ یہ جان بھی تیرے نام پہ ہے، ہم تو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے ایک لشکر کو بھیجا گیا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس میں عبداللہ بن حذافہ تھے۔ وہاں جب گئے تو یہ اللہ کا نام پکارنے والے اور اس ملک کا بادشاہ عیسائی، اللہ کو ایک نہ ماننے والا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہوا ہے۔ جنگ ہونے لگی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری نظر آنے لگا تھا، تو کسی طریقے سے مسلمان ان کے قبضے میں آ گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ جب مسلمان گرفتار ہو گئے تو اس میں عبداللہ بن حذافہ بھی گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ عبداللہ ہے جو صحابی رسول ہے اور میرے نبی کی مجلس کا تربیت یافتہ ہے، اور دل عشق الہی میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو بلایا اس بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو سامنے، انہوں نے کہا یہ ان کا بڑا آدمی ہے، یہ اگر تیری باتوں میں آ جائے تو پیچھے والے سارے ہی آ جائیں گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ کیسا دل رکھتے ہیں۔ اس نے عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے هل لك ان تنصر واشركك في سلطانی و ملکی، عبداللہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بارے میں جو کہتا ہے وہ کہنا چھوڑ دے، تو کہتا ہے اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، یہ چھوڑ دے، ہماری طرح کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ زیادہ ہیں، عیسیٰ بھی ہے، مریم بھی ہے۔ تو ان کے دلوں میں جو اللہ بستا تھا اس کو کیا پتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہنے لگا کہ یہ کر سکتا ہے، اگر ایسا کر لے، اللہ کی محبت سے، اس کی توحید سے پیچھے ہٹ جا، اشرکک فی سلطانی و ملکی، آدھا ملک تمہیں دے دوں گا۔ اور عبداللہ نے کہا کیا کہتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر میں سخت سزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، جو کہ انت وذاک، جو کرنا ہے کر لے، اور ہمیں آزما لے کہ ہم اللہ کی محبت میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں تیرے جسم کو چھلنی کروا دوں گا تیروں سے۔ کہا ہٹ جا اللہ سے پیچھے۔ عبداللہ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا میں لٹکوا دوں گا۔ کہا کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے پھر کہہ دیا پھٹا اوپر لگا دو، اوپر پھٹا لگا دیا گیا، حضرت عبداللہ کو اوپر کھڑا کر کے جسم سارا باندھ دیا گیا، اور تیر اندازوں کو سمجھا کے لایا کہ تیر اس کو لگے نہیں، ماہر تیر اندازوں کو بلایا، اور عبداللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ ہٹ جا اپنی بات سے پیچھے، جو اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، توحید کے دعوے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ، میرے ساتھ مل جا تو پھر تجھے آدھی بادشاہ دوں گا، ورنہ تیر انداز آ چکے ہیں، جسم چھلنی کرا دوں گا۔ وہی بات عبداللہ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، ہم کیا سمجھتے تو ہمارے دل کو، اس دل میں اللہ بستا ہے، ہم نہیں اللہ سے پیچھے ہٹ سکتے۔ اس نے کہہ دیا تیر اندازوں کو سب کے سامنے جسم چھلنی کر دو، کیونکہ وہ ماہر تیر انداز سے، تو انہوں نے ایسے تیر مارے کہ پاؤں کے قریب سے تیر گزر جاتا تھا، لگتا نہیں تھا، منہ کے ایسے قریب سے تیر گزر جاتا تھا، لگتا نہیں تھا، لگتا یوں تھا جیسے تیر چوک گیا ہے، لیکن چوکتا نہیں تھا، وہ ماہر تیر انداز سے ان کو سمجھائے ہی ایسے تھا۔ تو وہ عبداللہ بندہ کھڑا ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، شاں ہے تیروں کی، اور عبداللہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ چوک گیا تیر۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے اتارو اس کو نیچے اتار لیا گیا۔ کہا بادشاہ نے کہ عبداللہ دیکھو اب تو تیر چوک گئے، بچ گیا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جا اللہ سے، پھر تجھے اپنی بادشاہ دے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، ہم اور اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اس نے کہا پھر میں تمہیں جلتے ہوئے کڑھا میں بھون دوں گا۔ کیسی باتیں کرتا ہے حضرت عبداللہ نے کہا بھون دے، انت وذاک، جو کرنا ہے کر لے، اس دل میں اللہ بستا ہے، اللہ، ہم اللہ کے نام پر جانے لیے ہاتھوں میں پھرتے ہیں، تو ہمیں نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے کہا کڑھا جلاؤ، کڑھا میں تیل ڈالا گیا اور اس کو جلایا گیا، وہ آگ کی طرح کھولنے لگا، آگ جل رہی ہو۔ تو عبداللہ سے اس نے کہا کہ اس کھولتے ہوئے آگ کو دیکھ،
इसमें डाल दूंगा, नहीं तो पीछे हट जा अपनी बात से, यानी जो अल्लाह के बारे में कह रहा है पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा नहीं, कैसी बातें करता है, हम अल्लाह को छोड़ देंगे। उसने 2 मुसलमान बुलवाए कैदी, उनके सामने एक कैदी को अंदर डलवाया, वो तो मिनट में भुन जल गया। कहा पीछे हट जा, नहीं तो ऐसे कर दूंगा। कहा नहीं हो सकता। उसने बदबख्त ने दूसरा मुसलमान बुलवाया, उसको डलवा दिया, सामने जल भुन गया। हज़रत अब्दुल्ला को कहा कि पीछे हट जा अपनी बात से। कहने लगा कैसी बातें करता है। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे कैसी बातें करता है, हम और अल्लाह से पीछे हट जाना, ये कैसे हो सकता है। तो उसने फिर कह दिया अब इसको डाल दो। अब मैं जिस पर तुम्हें वाक़या सुना रहा था वो जुमला अभी आने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला को डालने के लिए वो 2 आदमी पकड़ के लेके जा रहे थे कढ़ा की तरफ। तो कढ़ा में तो आग थे, आदमी करीब नहीं ठहर सकता था। तो हज़रत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू टप टप। तो वो साथ वाले 2 करिंदे फ़ौरन पकड़ के वापस लाए। बादशाह से कहा जी हमने अपना फरीज़ा समझा कि उसकी हालत बदल गई है, आपको बताना अपना हक समझा कि आपको बताएं कि वो रो रहा है। तो बादशाह ने वापस बुलवा लिया, कहा रोते क्यों है, मैं आप भी अपनी बात पर कायम हूँ, अल्लाह से पीछे हट जा, आधी बादशाह दे दूंगा। अब्दुल्ला की आंखों में फिर भी आंसू टप टप। उसने कहा अब क्यों रोते हो, मैं तो कह रहा हूँ मैं कढ़ा में नहीं डालता। ये जुमला सुनाना था मैंने। और अब्दुल्ला कहने लगे ओफो, मैं इसलिए नहीं रोता कि तुम मुझे कढ़ा में डालने लगा है। आज अब्दुल्ला इसलिए रोता है कि अल्लाह की मोहब्बत में उसके नाम पर आज जलने का वक्त आया है। काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक एक अब्दुल्ला पैदा होता, मेरी इतनी जानें होती, तुल्का फिल्लाह, मेरी हर जान को अल्लाह की मोहब्बत में कढ़ा में डाला जाता, मज़ा तो आता। ये क्या बात हुई कि एक दफ़ा अब्दुल्ला गया और जल गया। मेरे इतने बदन के बालों जितने मेरी जानें होती, नफ्सुन तुल्का फिल्लाह, आज वो अल्लाह की मोहब्बत में गिरता और जलता और भुनता। मैं एक दफ़ा जल जाता, मैं दूसरा अब्दुल्ला खड़ा होता, तो फिर मुझे पेश करता आधी बादशाहत, और फिर तू मुझे कहता कि अल्लाह से पीछे हट जा, और मैं कहता कि एक दफ़ा फिर भून दे। ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो सकता है अब्दुल्ला, अपने प्यारे अल्लाह से पीछे नहीं हट सकता। फिर मेरी दूसरी जान जाती, फिर मेरी तीसरी जान खड़ी होती, तो हर बार मुझे बुलाता और मैं कहता अल्लाह तेरे नाम पर, मैं फिर झोंक दिया जाता, मज़ा तो आता। वो कहने लगा ये किसी और मट्टी के बने हुए हैं। उसको नहीं पता था ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के तरबियत याफ्ता हैं। इनके दिलों में अल्लाह राज करता है, इनके दिलों में अल्लाह बसता है। ये समझा ही नहीं था इन लोगों को जिनके दिलों में अल्लाह की हुकूमत होती है। फिर वो अपनी बात से पीछे हट गया, कहने लगा बस ठीक है, मेरे सर का बोसा ले और चला जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चलो इतना तो करके बोसा ले। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने सोचा बदबख्त के सर का बोसा ले लेता हूँ, चलो सारे मुसलमानों की जान बच जाएगी। तो मेरे भाइयों, लोग अल्लाह के नाम पर जलने भुनने के लिए तैयार हो गए, और हम हैं कि अल्लाह के नाम पर गर्मियों में ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, गर्मी ज़्यादा है, सर्दियों में फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ी जाती कि सर्दी ज़्यादा है। जब रोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी तो जहाँ अब्दुल्ला होगा वहाँ हम भी तो होंगे। अल्लाह कहेगा इसको भी तो मैं रोटी देता था, तुम्हें भी देता था, ये भी मेरा बंदा था, तू भी मेरा बंदा था, इसने मेरे नाम पर क्या किया था, तू तो देख तूने क्या किया था, तू तो मस्जिद में सर झुकाने भी नहीं आता था, तुझे मैं इतना भी प्यारा नहीं लगता था कि जब मैं कहता था हय्या अलस्सलाह मेरा बंदा आ जा, तो तू चल के आ ही जाता। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमने अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करना है। हम तिजारत में बैठेंगे तो हम अल्लाह को देख कर ज़िंदगी गुजारेंगे, हम हर मौके पर अल्लाह को याद करेंगे। गाज़ी अनवर पाशा थे, उनका आपको एक इश्क़ इलाही का वाक़या सुनाऊं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग अल्लाह की मोहब्बत में कट गए, जल गए, भुन गए, सूलियों पे चढ़ गए और मर गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वो अल्लाह कोई अकेला उन्हीं का तो नहीं था, वो अल्लाह हमारा भी तो अल्लाह है। वो कोई अल्लाह अकेला उनसे तो प्यार नहीं करता था, हमसे भी तो करता है। हमें भी तो उसने रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, घर दिया, मुसलमान बनाया, सूरज दिया, चांद दिया, ये सब कुछ उसने हमें भी तो दिया है। वो अल्लाह की मोहब्बत में क्या कुछ कर गुजरे, और हम अल्लाह की मोहब्बत में एक नमाज भी ना पढ़ सकें, हम अल्लाह की मोहब्बत में सौदा बेचते हुए डंडी से भी ना बच सकें, हम अल्लाह की मोहब्बत में गुस्से भी ना पी सकें, हम अल्लाह की मोहब्बत में गर्मियों के रोज़े भी ना रख सकें। हम कैसे अल्लाह के बंदे हैं, हम कैसे उसकी मखलूक हैं। क्या उसकी बारगाह में पेश नहीं होना, क्या उसके सामने हाजिर नहीं होना। ऐसी ज़िंदगी लेकर जाएं, मेरा रब भी हमें देख कर मुस्कराए, कहा बंदा तो आया है मेरा, मेरे नाम पर पिसता पिसता आया है। अनवर पाशा
1923 کی بات ہے، مسلمان آدمی ہے اور کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، میدان جہاد میں ہے، رومیوں سے جنگ ہو رہی ہے، اور جب میدان جہاد میں ہے تو ان کی بیوی کا ان کو خط پہنچتا ہے اور وہ خط پڑھتے ہیں، پھر اس خط کا جواب دیتے ہیں۔ یہ خط پھر ترکی سے اردو میں منتقل ہوا، پھر 22 اپریل 1923 کو ہندوستان کے اخباروں میں چھپا اور پھر وہاں سے کتابوں میں منتقل ہوا، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ عجب اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا خط ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے خط کو پڑھتا ہے، اس کو بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت تھی۔ اس نے خط پڑھا تو خط میں لکھتا ہے، ابتدا کرتا ہے خط لکھنے کی، کہتا ہے، اس کی بیوی کا نام نجیہ سلطانہ تھا، ابتدا کرتا ہے، میری پیاری رفیقہ حیات، میری سرمایہ عیش و سرور پیاری نجیہ، تمہارا خط اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں تمہاری صورت تو نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہاری وہ انگلیاں جنہوں نے اس خط کو لکھا ہے اور جو میرے سر کے بالوں سے کھیلا کرتی تھیں، آج وہ انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے کچھ کچھ گھوم رہی ہیں، تمہاری صورت اس خیمے کے دھندلکے میں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، میں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن تمہارا خط اپنے پاس رکھے رکھوں گا۔ پھر کہنے لگے کہ نجیہ، تم نے یہ خط میں کیا لکھ دیا ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، اور تم نے کیا لکھ دیا ہے کہ تم اپنی ایسی بیوی کو بھول گئے ہو جو تمہاری محبت اور جدائی میں رات کو تارے گنتی ہے۔ نجیہ، میں نہ تمہیں بھولا ہوں نہ تمہاری محبت کو بھولا ہوں، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو تیری ذات ہے نجیہ۔ تیری جدائی نجیہ میرے لیے میرے دل پہ آرے چلایا کرتی ہے، تیری جدائی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹتا ہے۔ نجیہ، میں تمہاری محبت میں خیمے میں تنہائیوں میں بیٹھ کے روتا ہوں جب تم مجھے یاد آ جاتی ہے، لیکن میں کیا کروں نجیہ، میرے سامنے امتحان آ گیا تھا۔ ایک طرف نجیہ تیری محبت تھی، جن کی انگلیاں میرے سر کے بالوں سے کھیلتی تھیں، جو میرے سر کو سنوارا کرتی تھیں، جو مجھ سے محبت کرتی تھی، اور ایک طرف اللہ کی محبت میرے سامنے آ گئی تھی کہ یا اللہ کی محبت میں اس کے راستے میں نکل جا اور دشمنوں سے لڑ جا، یا پھر اپنی بیوی کی محبت میں اس کے پہلو میں بیٹھ جا۔ نجیہ، میں نے ان کا توازن کرایا، میرا دل ڈاما ڈول ہو گیا، میں سمجھ نہ سکا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نجیہ کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ نجیہ، میں تمہیں نہیں بھولا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، میں یہ خیمے کی تنہائیوں میں تمہیں یاد کر کے روتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تجھے بھی نجیہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے شوہر کو اللہ نے اتنا مضبوط ایمان دیا ہے کہ اس نے تیری محبت کو چھوڑ دیا، حالانکہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر کہنے لگے، نجیہ، یہ کبھی دعا نہ کرنا میں خیر و عافیت سے واپس لوٹ آؤں، یہ خود غرضی کی دعا ہوگی، یہ دعا کرنا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی میں استعمال ہو جاؤں، میں کام آ جاؤں۔ اور اگر سننا نجیہ، یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا، اور وہ کیا مبارک گھڑی ہوگی، کہ نجیہ وہ کیا مبارک گھڑی ہوگی جب وہ سر جس کو تم اپنے ہاتھوں سے خوبصورت بنایا کرتی تھی، سنوارا کرتی تھی، اللہ کی محبت میں ستن سے جدا ہو کے زمین کی مٹی میں رول رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سر پیش ہوگا، اور میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ، میں نے نجیہ کو چھوڑ کر سر تجھے دیا تھا، میرے دل پہ آرے چلا کرتے تھے جب میں اسے یاد کرتا تھا خیموں میں بیٹھ کر، لیکن اللہ میں تجھے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر کہنے لگے، نجیہ، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تجھے میری خبر پہنچے، رونا نہ، اور اپنے بچوں کو اسلام اور وطن کی محبت سکھانا۔ دیکھو، اگر تم نے میرے بچوں کو اسلام کی محبت نہ سکھائی اور تم نے پیچھے رونا دھاڑنا شروع کر دیا تو میں تجھ سے روٹھ جاؤں گا۔ پھر کہنے لگے آخر میں، نجیہ، نہ جانے کیوں دل آج کہتا ہے کہ شاید یہ آخری خط ہوگا، پھر ملاقات نہ ہوگی۔ نجیہ، میں تمہیں عالم خیال میں گلے لگاتا ہوں، الوداع کہتا ہوں، پھر ملیں گے، جنت میں ملاقات ہوگی، والسلام انور پاشا۔ یہ خط اس نے لکھ کر روانہ کر دیا، اور اگلے ہی دن سر جس سے بیوی کھیلا کرتی تھی مٹی میں رول رہا تھا اللہ کی محبت میں۔ میرے بھائیو، لوگ اللہ کی محبت میں کیا کر گئے؟ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں آ کے سر قالین پر جھکا دیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش ہونا ہے، ہم نے پیش نہیں ہونا؟ ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ ہم اللہ کے دیوانے ہو کر رہ جائیں، اللہ کے عاشق بن جائیں۔ ہم کہیں اے اللہ، میں جب بیٹھا ہوں اور تو کہے گا آجا مسجد میں حی علی الصلاۃ، اللہ میں بیوی کو 10 منٹ کیا، وہ تو زندگی کے لیے چھوڑ گئے، ہم 10 منٹ کے لیے نہ دکان چھوڑتے ہیں، نہ بچے چھوڑتے ہیں، نہ بستر چھوڑتے ہیں۔ اللہ میں بستر پھینک دوں گا، دکان کا شٹر ڈاؤن کر دوں گا، دفتر سے اٹھ کے آ جاؤں گا، کھیت سے باہر نکل آؤں گا، تیرے آگے مٹی ہوگی تو مٹی میں،
قالین ہوگی تو قالین میں، کھیت کا کنارہ ہوگا تو کھیت کے کنارے میں سر جھکا دوں گا۔ اے اللہ جب ترازو تولنے لگوں گا تیری محبت آ جائے گی، پیسے کو ٹھوکر مار دوں گا، تیری محبت کے مطابق تولوں گا جیسے تو کہے گا۔ مجھے غصہ آئے گا بیوی پر، ماتحتوں پر، بچوں پر، کسی اور پر، تیری محبت آ جائے گی کہ میرا بندہ یہ میری مخلوق ہے، اس کو کچھ نہ کہے، غصہ نہ کر اس پہ۔ اللہ تیری محبت میں غصے پی جاؤں گا، تو راضی رہے، باقی دنیا میں ایسے اپنے دل پہ آنے والے ہر غم کو سہ لوں گا۔ پھر جب ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا پھر اللہ بھی کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا تو دنیا میں مجھ سے راضی تھا، آج میں تجھ سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرا مہمان خانہ تیرے جیسے عاشقوں کے لیے تیار ہے، آجا آج ہر خواہش تیری پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تو نے خواہشیں توڑی تھی میری محبت میں، جذبات روندے تھے میری محبت میں، آج میں رب ذوالجلال کہتا ہوں تشتہی انفسکم، تیرے دل کے ہر جذبے اور ہر ارمان کو پورا کروں گا۔ چند روزہ زندگی میں جذبات میرے بھائیوں ہم توڑ لیں، اپنی خواہشات توڑ لیں، ایک ایسا جہان آنے والا ہے جنت جس میں اللہ ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنی محبت میں اپنے حکموں پر چلنے والا بنائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، زبان پہ کنٹرول کرنے والا بنائے، صحیح تولنے والا بنائے، صحیح سائن اور دستخط کرنے والا بنائے، صحیح معاشرت والا بنائے کہ ہم اللہ کی محبت میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنے اللہ کو نہیں ناراض کر سکتے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔